باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین نجف اشرف جوار امیر کائنات سے ہیئت مصطفیٰ کی خصوصی نشریات پروگرام فیضان رمضان لے کر آپ کا میزبان احمد سلیم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی صحت و سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک، اس ماہ مقدس، اس ماہ پربرکت مہینے سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیرت امام حسن علیہ السلام، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہیں ماہ مبارک رمضان میں، تو اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ امام حسن کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ فدا حسین شیخ زادہ صاحب کو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں۔ قبلہ سلیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ برکتوں والے مہینے میں، اور ایک ایسی شخصیت جس کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں آپ نے شرف بخشا، آپ کا بھی شکریہ۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا تاکہ آپ کے علم سے سامعین مستفید بھی ہو جائیں، تو امام حسن علیہ السلام کا نام حسن کس نے تجویز کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں سامعین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ جناب سلیم بھائی کی امام حسن علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ حسنین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد روایات اور احادیث پیش کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو حسن کا نام کس نے تجویز کیا؟ یہ بحار الانوار میں روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ روایت کی ہے۔ بحار الانوار میں یہ روایت اس طرح موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام علی سے عرض کیا، یا علی، اس فرزند کا نام کیا رکھا جائے، اس فرزند کا آپ نام رکھیں۔ تو امام علی نے یہاں پر ایک جملہ کہا کہ فاطمہ، کہ میں رسول خدا پر سبقت نہیں لوں گا، کیونکہ اس بچے کا نام رسول خدا ہی رکھیں گے۔ بس گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے، تو علی نے بڑھ کر، یا رسول اللہ، اس فرزند کا نام کا انتخاب آپ کر لیجئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، آپ خود اس کا نام انتخاب کریں۔ تو رسول اللہ نے جب یہ کہا تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر سبقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ بس رسول نے جب یہ سنا تو رسول اللہ نے مڑ کر جواب دیا، یا علی، آپ مجھ پر سبقت لینا نہیں چاہتے ہیں تو میں کیسے پروردگار پر سبقت لوں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ پروردگار کی طرف سے اس نام کا معین ہونا چاہیے تھا۔ بس گفتگو ہو رہی تھی، جبریل امین نازل ہوئے، کہا، یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کہا، جبریل بتاؤ کیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سبحان اللہ۔ لہٰذا اس فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھا جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ کہا، ہارون کے فرزند کا نام شبر تھا، لہٰذا اس کا نام شبر رکھا جائے۔ اب ہارون کے جس دور میں جو نام تھا، یہ شبر جو نام تھا، یہ عبرانی زبان کا نام تھا۔ اب رسول خدا عربی ہیں تو رسول اللہ نے یقیناً یہی کہا ہوگا، اے جبریل، یہ عبرانی لفظ ہے شبر، لہٰذا عربی میں کوئی نام ہو۔ تو جبریل نے فوراً سے وحی لی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر شبر کے ہم معنی رکھنا ہے تو اس کا نام حسن رکھا جائے۔ تو یہ جو امام حسن کا جو نام آیا ہے، یہ بذریعہ وحی آیا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ آپ کو کہہ دوں کہ آدم سے لے کر خاتم تک
ایک کم 1,24,000 انبیاء، اس میں حضرت محمد کو میں استثناء کر رہا ہوں، ایک کم 1,24,000 انبیاء کا جو تسلسل آیا ہے، اس میں اوصیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اور اس میں 1,24,000 پیغمبروں میں ایک کم، اس میں ان کی تمام امت میں بھی ہیں۔ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس سے پہلے کسی کا نام حسن ہو، سبحان اللہ، لہٰذا اسے پروردگار عالم نے خود آواز دی کہ اس کا نام حسن رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں سے ہمیں اس گھرانے کا حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا احترام ہے ایک احترام دوسرے اور کا۔ فضیلت ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین سے کہہ رہا، امیر المؤمنین پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام، یہ تسلسل ہے یعنی پروردگار عالم سے ریلیٹڈ ہے، اس خاندان کا کنیکشن کس سے؟ پروردگار یہاں پر عالم۔ آپ کو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو جو بیوی ہے، زوجہ ہے، وہ اپنے شوہر کا احترام بتا رہی ہے، بے شک، شوہر جو ہے اپنا سسر کی احترام بتایا جا رہا ہے، اپنے والد کا احترام بتایا جا رہا ہے، داماد رسول خدا ہے نا، اس لیے اس کا احترام بتایا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں بہت مشہور وہ قرآنی آیت ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ رسول فقط وحی الہی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، لہٰذا یہ وحی الہی سے امام حسن کا نام منتخب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ نکات بیان کے قبلہ۔ قبلہ جیسا کہ معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، یہ سوال بھی مثلا عام ہے کہ عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ آپ سامعین کو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں تاکہ مزید سامعین اس سے آپ سے استفادہ کر سکے۔ عروۃ الوثقیٰ کے بارے میں آپ کو میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ ایک تو بحار الانوار میں عروۃ الوثقیٰ سے مراد کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کامل زیارات میں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے یہاں پر یہ حدیث بیان کی، من ارادہ ان یتمسک بالعروۃ اللہ الوثقیٰ، من ارادہ، جو شخص ارادہ رکھے، ان یتمسک، متمسک ہو، اسے پکڑ لے، اسے تھام لے، بعروۃ اللہ الوثقیٰ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ یہ رسی کا یہاں پر یہ حدیث میں رسی کا ذکر کیا ہے؟ التی قال اللہ عز وجل، یہ وہ رسی ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا، کہاں پر کہا؟ فی کتاب ہی، اپنی کتاب قرآن مجید میں۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس روایت احادیث کے ہمارے پاس دو منبع ہے، ایک منبع جو ہے قرآن ہے، دوسرا منبع ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام ہے۔ قرآن جسے قرآن صامت کہا جاتا ہے، اور قرآن ناطق اہل بیت علیہم السلام ہے، ہمارے پاس دو ہے۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ التی، وہ رسی، قال اللہ عز وجل، جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فی کتاب، اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ بھئی اس کتاب میں قرآن مجید میں کیا؟ دیکھیں قرآن ہمیشہ ایک کلی حکم ہمیں بیان کرتا ہے، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس کی وضاحت احادیث اور روایت کی روشنی میں کرنا چاہیے، لہٰذا اہل بیت کو قرآن ناطق کہا۔ اچھا قرآن میں کیا ہے، ذکر کیا ہے اس رسی کے بارے میں؟ قرآن میں سورہ آل عمران کی 103 آیت میں پروردگار عالم نے آواز دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا، تھامے رکھو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ بھئی سوال یہ آتا ہے یہاں پر وہ اللہ کی رسی جسے تھامنا ہے انسانوں نے، وہ رسی کیا ہے؟ اس رسی کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں۔ اب وہ رسی کی وضاحت کے بارے میں تفسیر نمونہ نے 3 اقوال بیان کیے ہیں، اس نے 3 رائے دیے، کہا بحبل اللہ، اللہ کی یہ رسی سے مراد جس کو تھامنا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میں صاحب تفسیر نمونہ کے قول بیان کر رہا ہوں، وہ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ دوسرا کہتا نہیں، یہ حبل اللہ جسے رسی کو تھامنا ہے وہ کتاب الہی کے بعد یہ اسلام ہے، لیکن صاحب تفسیر نمونہ بھی کہتا ہے یہاں پر تیسرا جو پوائنٹ ہے بحبل اللہ، اللہ کے رسی سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اب اس بات کو اہل بیت ہے کہنے کو رسول اللہ نے اس روایت میں وہ کیا، وضاحت دی۔ اسی روایت میں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا تھا، اس روایت میں آگے کہتا ہے رسول خدا فَلْيَتَوَلَّ علی ابن ابی طالب علیہ السلام والحسن والحسین علیہم السلام، اگر علی ابن ابی طالب اور حسن و حسین کے ساتھ تولا رکھے، محبت رکھے، بھئی حسن اور حسین کے ساتھ محبت کیوں رکھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، کیونکہ پروردگار عالم یحبہما، یہاں پر تثنیہ استعمال ہوا، یحبہما، کیونکہ پروردگار عالم امام حسن والحسین سے محبت رکھتا ہے۔ کہاں پر رکھتا ہے؟ من فوق العرش،
اپنے عرش میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ حسن و حسین کی عظمت اتنی ہے کہ فوق عرش میں بھی پروردگار عالم حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے. بھائی اگر یہ محبت رکھتا ہے تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ یہ محبت رکھنے کا کیا ہوگا؟ اسی سے ایک حدیث اور ریلیٹڈ یہاں پر بیان کروں گا. ربیع سعدی نے، ابو ذر غفاری نے ربیع سعدی سے روایت کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جو شخص حسن والحسین سے محبت کرے، وذریتہما، اور ان کی ذریت سے، حسن اور حسین کی ذریت سے محبت کرے، مخلصاً خالصتاً محبت کرے. تو کیا ہوگا خالصتاً محبت کریں گے؟ لم تلفح النار وجہہ، اگر وہ خالصتاً محبت کرتے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے چہرے کو جلایا نہیں جائے گا. سارا جسم جل جائے گا لیکن چہرہ نہیں جلے گا. سلیم بھائی یہاں پر چہرہ جلایا جائے گا، یعنی اگر کوئی گناہ کرے، وہ گناہ کرنے کے بعد جہنم میں جائے تو بھی چہرے کو نہیں جلسا جائے گا. نہیں، کہا یہاں کا لو کانت ذنوبہ، اگر اس نے گناہ کیا ہے. بھائی اس نے گناہ کتنا گناہ کیا ہے؟ بعدد رمل عالج، اس نے اتنا گناہ کیا ہے کہ وہ گناہ اتنا بڑھ گیا کہ ٹیلے کے، ریت کے ٹیلے کے برابر بھی گناہ کیا ہے. لیکن اگر وہ خالصتاً امام الحسن والحسین سے محبت رکھتا ہے تو اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو نہیں جلسا جائے گا، جلایا نہیں جائے گا. تو کب جلا جائے گا؟ الا، ایک مورد میں جلایا جائے گا، ان یکون ذنبا، اگر اس نے گناہ کیا ہو. کیسا گناہ کیا ہو؟ یخرجہ من الایمان، کہ وہ ایمان کے دائرے سے ہٹ گیا ہے. ایسا کوئی گناہ کیا. ایسا کیا گناہ ہے؟ اگر اس نے وحدانیت کا اس نے انکار کیا ہے اور رسالت کا انکار کیا ہے تو اس کے چہرے کو جلسایا جائے گا. اگر وحدانیت اور رسالت کے انکار نہیں کرتا، اقرار کے ساتھ محبت الحسن والحسین رکھتا ہے اور گناہ کرتا ہے، جہنم میں جاتا ہے تو چہرے کو نہیں جلسا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہاں پر عروۃ الوثقیٰ سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ آپ نے بہت ہی عمدہ نکات بیان کی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. واقعاً میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں حوصلہ افزائی دی. آپ کی پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آپ پروگرام اختتام پذیر ہو چکا ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.